آج آپ کے پاس بختاور کی ایپیسوڈ 7 کے ریویو کے ساتھ حاضر ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے ہوئے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں۔ شیدے کے کہنے پر بختو سگریٹ کے کچھ کش لگاتا ہے۔ گھر میں بختو کی ماں اس کا بے صبری سے انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ بختاور گھر پہنچتی ہے تو ماں کو سگریٹ کی سمیل آتی ہے۔ پوچھنے پر بختاور یہ کہتی ہے کہ سارا دن مردوں میں رہتی ہوں تو سگریٹ کی سمیل آنا کون سی بڑی بات ہے، مگر ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج بختاور سگریٹ پی کر آئی ہے۔ ماں کے اصرار کرنے پر بختاور کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ ماں کے ساتھ الجھتی ہے۔ کیا ہوا اگر ایک دو کش لے بھی لیے تو؟ اس بات پر اس کی ماں بختاور کے منہ پر تھپڑ مار دیتی ہے اور اس سے سخت ناراض ہو جاتی ہے۔ تھپڑ کے بعد بختاور کو اپنی غلطی کا اندازہ ہوتا ہے اور وہ اپنی ماں سے معافی مانگتی ہے، مگر ماں کہتی ہے کیا تم شہر اس لیے آئی تھی؟ تمہارے ماموں ٹھیک کہتے تھے کہ لڑکیوں کو زیادہ پڑھانا لکھانا نہیں چاہیے۔ بختو بہت شرمسار ہے مگر اس کی ماں شدید خفا ہے۔ بختاور 2 دن سے آفس بھی نہیں گئی۔ ملک دلاور کا ڈرائیور امین بختو کے خلاف ملک دلاور کے کان بھرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس پر نظر رکھا کریں۔ سارا دن نوراں کے ساتھ گپیں لگاتا رہتا ہے، عشق معاشقے میں پڑ گیا ہے، مگر ملک دلاور کہتا ہے کہ وہ تو خود بہت معصوم ہے، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ بختاور کی ماں کہتی ہے کہ وہ اپنی نوکری چھوڑ دے اور ملک دلاور کو اپنی حقیقت بتا دے۔ ملک دلاور کی منگیتر حوریہ اپنے والد سے کہتی ہے کہ لوگ اس کی اور ملک دلاور کی جوڑی کو پسند کر رہے ہیں، مگر ملک دلاور کی ماں بہت ڈومینیٹنگ لگتی ہے۔ حوریہ کا باپ اسے کہتا ہے کہ ایک دفعہ شادی ہو جائے تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ دفتر میں ملک دلاور کے پوچھنے پر امین بتاتا ہے کہ بختو تو 2 دن سے دفتر آ ہی نہیں رہا۔ ملک دلاور فون کر کے پوچھنے کا کہتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا تو فون نمبر بھی نہیں ہے کسی کے پاس۔ اب امین کو موقع مل جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بختو نے نوکری چھوڑ دی ہو تو میں ایک لڑکے کو نوکری کے لیے لے آؤں، مگر ملک دلاور کہتا ہے کہ وہ بختو کا انتظار کرے گا۔ حوریہ اپنے باپ کے کہنے کے مطابق ملک دلاور کی والدہ کو اپنے ہاتھ میں کرنے کے لیے ملک دلاور کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ کچھ گپ شپ کے بعد وہ ملک دلاور سے ملنے اس کے دفتر جاتی ہے۔ وہاں دونوں کی ایک دوسرے کی تعلیمی ڈگریوں کو لے کر بحث ہو جاتی ہے۔ حوریہ کہتی ہے کہ تمہیں اکنامکس کے بجائے لٹریچر میں ڈگری لینی چاہیے تھی، کیونکہ ملک دلاور کو اردو لٹریچر پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ احمد فراز اور دوسرے شاعروں کو نہ صرف پڑھتا ہے بلکہ خود بھی اشعار لکھنے کا ہنر جانتا ہے۔ اب ملک دلاور حوریہ سے ٹرسٹ کے بارے میں پوچھتا ہے تو حوریہ کا جواب سن کر حیران ہو جاتا ہے کہ اگر الیکشن میں جیت گئے تو ٹرسٹ کو چلا لیں گے، ورنہ کیا ضرورت ہے لوگوں کے سامنے ہیرو بننے کی۔ ملک دلاور اسے کہتا ہے کہ لگتا ہے تم نے پالیٹکس میں نہیں بلکہ پاکستانی پالیٹکس میں ہی ڈگری لی ہے۔ ابھی وہ دونوں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں کہ بختو کا فون ملک دلاور کو آتا ہے۔ وہ بہت ہمت کر کے ملک دلاور کو اپنی حقیقت بتانے کے لیے فون کرتی ہے، مگر فون حوریہ اٹینڈ کرتی ہے اور بختاور فون کاٹ دیتی ہے۔ حوریہ کو اس طرح فون کٹ جانے سے شک ہوتا ہے۔ بختاور کی ماں گھر سے باہر کچھ چیزیں لینے کے لیے جاتی ہے اور اس کا بہت شدید ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ حاجی صاحب گھر آ کر بختاور کو بتاتے ہیں اور بختاور بھاگتی ہوئی جاتی ہے۔ ایمبولنس آتی ہے اور شیدہ بھی بختاور کے ساتھ ہسپتال پہنچ جاتا ہے۔ وہاں ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ اس کی ماں شدید زخمی ہو گئی ہے اور اس کی سرجری کرنی پڑے گی۔ 10,000 روپے ابھی جمع کروانے پڑیں گے اور باقی بعد میں۔ بختاور کے پاس تو 10,000 نہیں ہوتے مگر شیدہ فوراً اس کی مدد کرتا ہے۔ اب شیدہ بختاور کے قریب ہونے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ پہلے تو اپنے ساتھ بائک پر بیٹھنے کا کہتا ہے کہ ڈراپ کر دیتا ہوں، مگر بختاور آٹو لے لیتی ہے اور گھر چلی جاتی ہے۔ مگر شیدہ اس بات کو جانتا ہے کہ آج بختاور گھر میں اکیلی ہے، اس لیے اس کے گھر کے باہر نیچے کھڑا ہو جاتا ہے۔ حوریہ اور ملک دلاور ہوٹل میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو حوریہ اس بات پر ناراض ہو جاتی ہے کہ فون کا کٹ جانا صرف اس لیے تھا کہ میری آواز سن کر کاٹا گیا۔ ملک دلاور اسے سمجھاتا ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ کون تھا۔ ان کے آرگومنٹس اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ حوریہ کہتی ہے کہ میں چودھری دستگیر کی بیٹی حوریہ دستگیر ہوں، تو مجھے اس طرح اگنور نہیں کر سکتے۔ مجھے صاف اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ رشتہ تم پر ٹھونسا جا رہا ہے اور تم بہانے ڈھونڈ رہے ہو کہ کوئی بات ہو، ایشو بنے اور تم اس رشتے کو فارغ کرو۔ بہت مشکل سے ملک دلاور اس بات کو رفع دفع کرتا ہے۔ ادھر اب دوبارہ گھر آ کر بختاور ملک دلاور کو فون کرتی ہے۔ حوریہ اور ملک دلاور گاڑی میں موجود ہوتے ہیں کہ فون کی گھنٹی بجتی ہے۔ نمبر دیکھ کر حوریہ کہتی ہے کہ میں تو کہہ رہی تھی کہ رانگ نمبر نہیں ہے۔ ملک دلاور اسے کہتا ہے کہ فون وہ اٹینڈ کر لے اور اپنی تسلی کر لے، مگر حوریہ کہتی ہے کہ تم اس کے سامنے فون اٹھاؤ تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ فون کس کا ہے۔ ملک دلاور فون اٹھاتا ہے
तो बख्तू बहुत भारी आवाज़ में कहता है कि मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया है, और कहते ही फ़ोन बंद कर देता है। हुरिया को कुछ इत्मीनान हो जाता है कि फ़ोन बख्तू का था। अब शीदा जो बेकरारी से बख्तावर के घर की खिड़की के नीचे खड़ा होता है, आज सोचता है कि क्यों ना इसके घर चला जाए, क्योंकि आज तो बख्तावर घर में अकेली है और बख्तू भी यहाँ मौजूद नहीं है। ये सोचकर वो बख्तावर के घर की तरफ चल देता है। सीढ़ियाँ चढ़कर घर के करीब पहुँचता है कि वो देखता है कि बख्तू घर से बाहर निकलता है और घर को बाहर से ताला लगाकर चला जाता है। मगर शीदा कहता है कि ये बख्तू अपनी बहन को ताले में बंद करके रखता है तो क्या हुआ, ताला तोड़ा भी जा सकता है। आज शीदे की नीयत में फतूर साफ दिखाई दे रहा था। वो बख्तावर के घर के दरवाजे की तरफ बढ़ता है, मगर नीचे हाजी साहब की बेगम शीदे को दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए देख लेती हैं। अब देखें कि बख्तावर कब तक बख्तू बनकर दुनिया के सामने रह सकती है, या अब इसका ये राज फाश हो जाएगा। हमारे साथ रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं। देखते रहें हमारे साथ आपका अपना कहकशां।